نہ جائیں میری سخندہ لبی پر یہ دیکھنے والے، نہ جائیں میری سخندہ لبی پر یہ دیکھنے والے، لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے۔ محترم سامعین، حالیہ دنوں میں لال مسجد کے گرد حکومتی اور سیکیورٹی اداروں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں 2007 کی تاریخ پر پھر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بے شک جنرل پرویز مشرف کے بعد بہت بڑی طاقت تھی، امریکہ کی سپورٹ تھی، اور یورپ اور مغربی طاقتوں کا وہ ایک ایجنٹ اور نمائندہ تھا۔ اسے اپنے خدا ہونے پہ بہت بھروسہ تھا اور اسے پتہ تھا شاید اس کو بچانے والے بہت ہیں۔ اسے خمار تھا، اس کے پاس صدارت ہے، پارلیمنٹ اس نے ہائی جیک کی ہوئی ہے، پورے ملک کے ادارے اس کے کنٹرول میں ہیں، فوج کا وہ چیف ہے، ISI اس کے انڈر ہے، تمام سیکیورٹی ایجنسیز اس کے ہاتھ میں ہیں۔ کون ہے جو اسے روک پائے گا؟ اسی حماقت میں اس نے لال مسجد کا آپریشن کیا، اور پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ آج تک پاکستان کے اندر ہم دوبارہ سے منظم طور پر امن قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے بعد آج پھر عمران خان کی وہ حکومت جو کہ ختم نبوت کے نعرے لگا کے، ریاست مدینہ کے لالی پاپ دے کر اور دھوکہ دے کے عوام کو حکومت میں آئے، زبردستی ان کو لایا گیا۔ صحیح کہتے تھے ڈاکٹر اسرار، صحیح کہتے تھے حکیم اختر، صحیح کہتے تھے حکیم سعید، صحیح کہتے تھے مولانا فضل الرحمان کہ یہ ایک یہودی ایجنٹ ہے اور یہ یہودی ایجنڈے پہ آیا ہے۔ یہاں بات کرنے کا مقصد، سوال اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انڈیا کے اندر ایک مسجد شہید ہوتی ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، تو میں کیسے سمجھ لوں کہ پاکستان کے اندر مساجد محفوظ ہیں؟ وہی مناظر مجھے ہندوستان میں نظر آتے ہیں، وہی مناظر مجھے پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ وہاں مجھے بابری مسجد جلتی نظر آتی ہے تو وہ یہاں مجھے لال مسجد کے ممبر اور اس کی چٹائیاں تک جلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہاں میں مسلمانوں کا خون دیکھتا ہوں تو یہاں بھی مجھے اپنی بہنوں کے مدرسہ حفظہ میں کٹی ہوئی لاشیں نالوں میں نظر آتی ہیں۔ وہاں میں فوج کو مسلمانوں پر ظلم کرتے دیکھتا ہوں تو یہاں بھی مجھے سیکیورٹی اداروں کو مسجدوں پہ چڑھائی کرتے ہوئے نہ دیکھتا ہوں۔ کبھی چنیوٹ کے اندر مدرسے کو گرایا جاتا ہے، کبھی 2007 میں لال مسجد میں آپریشن کیا جاتا ہے، اس سے پہلے سینکڑوں مسجدیں پاکستان میں گرا دی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لال مسجد کا ایشو ہائی لائٹ ہوا تو کچھ ہوش کے ناخن لیے گئے، بہت سی شہادتیں ہوئیں، مولانا عبدالرشید شہید ہوئے، اس کے باوجود حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ آج دیکھا جائے تو ملک کے اندر 70,000 سے زائد جانیں دی گئیں، جن کو آج دہشت گردی کا لیبل دے دیا گیا کہ دہشت گردوں نے مارا، تو بتائیے اس دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ یقینی طور پہ جنرل مشرف کی گھٹیا نااہل پالیسیوں نے اس حد تک ملک کو پہنچایا۔ اگر آج موجودہ صورتحال دیکھا جائے تو پھر وہی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف سکھ گردواروں کے لیے سینکڑوں ایکڑ اراضی دی جا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کے باپ کی اراضی ہے جو کہ سکھوں کے گردواروں کے لیے الاٹ کی جا رہی ہے؟ ملک کے اندر 400 سے زائد مندر بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، گردوارے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ ایسا سکھ جو ملک کے اندر بنا ویزے کے آ گیا، ان کو روکنے کی بجائے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو ویزا دے کے ان کے کوائف گورنمنٹ مکمل کر رہی ہے۔ دوسری طرف میرے افغان ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ کوئی افغانی بنا شناختی کارڈ کے نظر آتا ہے تو گرفتار کر لیا جاتا ہے، شناختی کارڈ ایکسپائر ہے تو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، پارلیمنٹ اور سینٹ کے ممبران تک کی شہریت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بلوچوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے، مذہبی طبقے کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ میں حیران ہوں اب لال مسجد سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ یہ جس ایجنڈے پہ جنرل پرویز مشرف چل چکے ہیں، عمران خان صاحب سے نصیحت ہے برائے مہربانی اس ایجنڈے کو چھوڑ دیں، باز رہیں۔ زیادہ دن نہیں چل پاؤ گے، زیادہ دن اس تخت پہ نہیں بیٹھ پاؤ گے۔ آپ کی تو پہلے ہی حیثیت ٹوائلٹ کے ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہے خان صاحب، آپ کو یوز کر کے پھینک دیا جائے گا۔ آپ کے ہاتھوں سے لال مسجد جیسے آپریشن کروائے جائیں گے اور پھر آپ کو حال تک پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے ہوش کے ناخن لیں۔ ملک بڑے کسی دوبارہ مذہبی سانحے کا متحمل نہیں ہے۔ آپ تمام بلوچی قوم آپ کے خلاف کھڑی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ نے پختونوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پختونوں کا اعتماد آپ کھو چکے ہیں۔
اندرون سندھ میں چلے جائیے، سندھی عوام آپ سے خوش نہیں ہے، کراچی میں چلے جائیے، مہاجر آپ سے ناراض ہیں، پنجاب میں آ جائیے، نون لیگ کے ووٹ بینک کے ساتھ آپ نے جو کیا اس کے بعد نون لیگ آپ کے حق میں نہیں ہے، پنجاب کا دیہاتی طبقہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، پھر کسانوں کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا اس کے بعد کسان آپ کے مخالف کھڑے ہیں، ایک مذہبی طبقہ ہے جو ملک کے استحکام کے لیے پھر کسی حد تک خاموش رہتا ہے، لیکن اب کی بار مذہبی طبقہ طاقت میں بھی ہے، بارڈر پار بھی مذہبی طبقے کا کنٹرول ہے، بارڈر کے اس طرف دیکھا جائے تو مذہبی طبقہ منظم ہے۔ اگر اب کوئی ایسا سانحہ ہوا تو ملک کو ایسی صورتحال سے گزرنا پڑ سکتا ہے جس کا شاید پاکستان یا ہمارے سیکورٹی ادارے متحمل نہیں ہو سکتے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور یہودی ایجنڈوں سے پیچھے ہٹیے اور ان یہودی ایجنٹوں کو ملک سے باہر پھینکیے۔